جی میں سبھی ہو گئے. ہو گیا چلے ٹھیک ہے. جی. اچھا تو آج میں آپ کو بتاؤں گی یہ آپ لوگوں کا بک پیج نمبر 56 پر ہے. پرزم کے ذریعے ہم نے ریفریکشن کا پروسیس دیکھنا ہے کہ پرزم کے اندر ریفریکشن کیسے ہوتا ہے. اب پرزم ہمارے پاس ہوتا کیا ہے. پرزم کو اگر ہم دیکھیں تو یہ ہمارے پاس ایک ٹرائی اینگولر شیپ میں ہوتا ہے, تکون کی شیپ میں ایک شفاف شیشے کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, شفاف شیشے کا ایک جسم ہوتا ہے جس کی 3 ستونیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, اور اس کو ہم ٹرائی اینگل کہتے ہیں. اس کے علاوہ اگر ہم اس میں دیکھیں گے اور ہم نے اس کا معلوم کرنا ہے کہ یہ پرزم کا اگر ہم زاویہ دیکھیں گے کہ اس پرزم کے جو زاویہ ہوتا ہے اس کو ہم کہیں گے اینگل آف پرزم. اور ابھی میں اس کا آپ لوگوں کو یہاں پہ ایک اس کی پورا اسٹرکچر بنا کے بتاتی ہوں اور ساتھ میں سمجھاتی ہوں کہ ہم نے اس کو کرنا کیسا ہے. یہ ہے میرے پاس ایک پرزم. اب اس پرزم کے تھرو ہم نے دیکھنا ہے کہ ریفریکشن کیسے ہوتا ہے. اب یہ پرزم میں نے رکھا ہوا ہے روشنی کے سامنے, کیونکہ روشنی جب ہمارے پاس آتی ہے تو اس میں بہت زیادہ اس کی ریز ہوتی ہے یا اس کی شعاعیں زیادہ ہوتی ہیں. ان شعاؤں میں سے میں ایسے کر رہی ہوں کہ ایک شعاع لے لیتی ہوں. ٹھیک ہے, اس ایک شعاع کو میں لے لیتی ہوں اور یہ میں لا رہی ہوں ادھر اس پرزم پہ. اس کو میں ایک شعاع لے رہی ہوں جس کو میں نے لانا ہے اس پرزم پہ. اس کو وہ کروانا ہے, ٹکرانا ہے. اب جیسے ہی یہ رے آئے گی اس پرزم کے ساتھ یہاں آ کے ٹکرائے گی. اب اس رے کو میں نام دے رہی ہوں, فار ایگزامپل یہ یہاں سے جو سٹارٹ ہو رہی ہے اس کو میں نام دے دیتی ہوں پی, اور جہاں پہ یہ لائن ختم ہو رہی ہے اس کو میں نام دے دیتی ہوں کیو. ٹھیک ہے, یہ ایک رے آ گئی. اب یہ رے جو ہے یہ جیسے ہی پرزم سے آگے ٹکراتی ہے, پرزم کے اندر جب یہ جاتی ہے تو اس کی ڈائریکشن چینج ہو جاتی ہے, اس کی سمت چینج ہو جاتی ہے. کیسے ہوگی؟ یہ بالکل اس طرح اسٹریٹ آ جاتی ہے. ٹھیک ہے, حالانکہ اس کو اس طرح نہیں ہونا چاہیے. اس کی اگر میں ڈائریکشن دیکھوں گی تو یہ ایک منٹ پہلے ہم اس کا جو ہے نارمل اینگل بنا لیتے ہیں یا سمپل ایسے ہی رہنے دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کی ڈائریکشن چینج ہو جاتی ہے. تو یہ جس پوائنٹ پہ اس پرزم کے ساتھ یہ رے ٹکراتی ہے یہ میرے پاس اس کا کیا ہوتا ہے, نارمل اینگل ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ یہاں پہ کیا ہے 90 کا زاویہ بن رہا ہے. ٹھیک ہے, 90 کا اینگل بن رہا ہے تو یہ اس کا نارمل ہو گیا. یہاں سے بھی اس کا یہ نارمل ہے اور ادھر سے بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ اس کا نارمل اینگل ہے. اب یہ رے جب اندر جاتی ہے یہ شعاع, تو یہ پرزم کے اندر ایسی جو سمت ہوتی ہے یا اس کی جو ڈائریکشن ہوتی ہے وہ سیدھی ہو جاتی ہے. سیدھی ہونے کے بعد جب یہ شعاع واپس اس پرزم میں سے نکلتی ہے تو یہ پھر اپنی ڈائریکشن چینج کر دیتی ہے. ڈائریکشن یہ کیسے چینج کرتی تھی, یہ اس طرح واپس آ جاتی ہے. اب یہاں پہ بھی میں اگر اس کا نارمل اینگل دیکھوں گی تو نارمل جو ہے وہ یہاں پر اس کا بنے گا. ٹھیک ہے, یہ اس کا نارمل اینگل ہوگی کیونکہ یہ یہاں پہ 90 کا اینگل بنا رہا ہے اینڈ 90 کا زاویہ بنا رہا ہے. اب ان دو شعاؤں کو اگر میں دیکھوں, جب یہ پی اور کیو آتی ہے اس پرزم سے ٹکرائے گی تو اس کی جو ڈائریکشن ہے وہ ہونی کیسے چاہیے تھی, یہ ہمارے پاس اصل میں اگر میں دیکھوں تو یہ اس طرح آنی چاہیے, لیکن یہ اپنی ڈائریکشن چینج کر کے پرزم میں سیدھی گزر جاتی ہے. اور سیدھی گزرنے کے بعد جب باہر سے نکلتی ہے تو اس کی ڈائریکشن پھر چینج ہو جاتی ہے. تو اس کی جو ڈائریکشن چینج ہو جاتی ہے تو اگر میں اس کے اس پوائنٹ کو دیکھوں گی تو یہ جو ہے یہ اس طرح آئے گا, لیکن یہ چینج ہو جاتی ہے. تو یہ جو پی اور کیو میں نے لیا ہے یہ رے جب اس پرزم سے آ کے ٹکراتی ہے, یہ والے جو یہاں پہ اس نارمل اور اس رے کے بیچ میں جو اینگل بنتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں اینگل آف انسیڈنس. کیونکہ یہ رے آ کے ابھی اس پرزم پہ ٹکرا رہی ہے. فرسٹ رے ہمارے پاس اس کو ہم کہتے ہیں ریفریکٹیو رے آف انسیڈنس رے ہے. تو ان کے بیچ میں نارمل کے بیچ میں اور جو ہمارے پاس یہ رے ہے اس کے بیچ میں جو زاویہ بنے گا اس کو ہم کہیں گے اینگل آف انسیڈنس. سیم اسی طرح جب یہ پرزم میں سے واپس نکلتی ہے تو نکلتے وقت یہ جو اس کا اینگل ہوگا کیا ہو رہا ہے, اس کی ڈائریکشن چینج ہو رہی, تو یہ کیا ہو رہا ہے ریفریکٹ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, اپنی ڈائریکشن ایسی شعاع یا ایسی رے روشنی کی جو اپنا راستہ تبدیل کر کے دوسرے راستے میں چلی جاتی ہے, مڑ جاتی ہے, وہ کیا ہوتی ہے, وہ ریفریکشن ہوتا ہے.
تو یہاں پہ اس نارمل کے بیچ میں اور اس کے بیچ میں جو اینگل بنے گا وہ کہلائے گا اینگل آف ریفریکشن. اب ہم نے اس میں یہ معلوم کرنا ہے کہ پرزم کے اندر اینگل آف ڈیویشن کیا ہے. ڈیویشن کا مطلب ہے اس میں تبدیلی زاویے کی کس جگہ پر کہاں پہ کیسے تبدیلی آ رہی ہے. تو اینگل آف ڈیویشن جو ہے جب میرے پاس یہ اینگل آف انسیڈنس آ رہی ہے, اس کو میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا کہ اس رے نے بالکل اس طرح اسٹریٹ یہاں پہ گزرنا تھا, اور یہ جو ریفریکٹیو رے بن گئی ہے اس کو بھی اگر میں اسی رے کے ساتھ ملاؤں تو یہ اس کا اینگل اس طرح بنے گا. تو اب یہاں پہ یہ جو اینگل بن رہا ہے یہ ہمارے پاس اصل میں کہلاتا ہے اینگل آف ڈیویشن. اس کو میں کیپیٹل ڈی سے ریپرزینٹ کر دیتی ہوں. اب اگر اس میں دیکھوں کہ میرے پاس, کیونکہ ریفریکشن جب ہم کرتے ہیں تو ریفریکشن کا ہمارے پاس ایک قانون ہوتا ہے, اور ریفریکشن کا قانون ہمیں یہ بولتا ہے کہ ایک نارمل جو اینگل ہوتا ہے وہ برابر ہوگا کس چیز کے. نارمل اینگل ہمیشہ ہمارے پاس ایکول ہوتا ہے سائن آف انسیڈنٹ رے, یعنی جتنا میرے پاس انسیڈنٹ رے آ رہی ہے اس پرزم پہ ٹکراتی ہے اس کو ہم نے تقسیم کرنا ہوتا ہے کس چیز پہ, اینگل جو ہمارے پاس انسیڈنس رے, جو رے اس سے ٹکرانے کے بعد اپنی ڈائریکشن چینج کر کے واپس باہر نکل رہی ہے اس کے ساتھ ہم نے اس کو ڈیوائڈ کرنا ہے. یہ ہمارے پاس ریفریکشن کا قانون ہے. اب اگر اس میں دیکھوں تو میرے پاس, اچھا ان کو ہم ذرا نام بھی دے دیتے ہیں. یہ والی جو رے یہاں سے یہاں تک یہ والا پوائنٹ ہے اور ایک یہ پوائنٹ ہے, ان کو ہم نام دے دیتے ہیں, یہ کیو تھا, ٹھیک ہے, اس کو ہم نے کیو کنسیڈر کیا تھا کیونکہ پی سے لے کے کیو تک یہ رے ہے. پھر یہ رے جب آگے یہاں پہ سیدھی آ رہی ہے تو اس کو ہم کیو اور اس کو ہم بنا دیتے ہیں آر. یہ ہو گیا. اس کے بعد یہ جو نارمل اینگل میرے پاس بن رہا ہے یہ این سے ریپرزینٹ کریں گے ہم اس کو, اور یہ آ رہی ہے اس آر میں سے گزر کے. ٹھیک ہے اسٹوڈینٹس, آپ کو میری آواز آ رہی ہے گرلس؟ جی, تو اس میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں کہ ہمارے پاس ریفریکشن کا پروسیس کیسے ہوتا ہے تھرو دا پرزم. یہ آپ کو نظر آ رہا ہے ایک پرزم ہے, اور پرزم ہمارے پاس کس طرح کا ہے, یہ ٹرائنگولر شیپ میں ہے, یعنی ایک تکون کی شکل میں ہے. ٹھیک ہے, اس کی 3 سائڈز ہیں, اے بی اور سی, یہ 3 ہمارے پاس اس کی ٹائپس ہے. یہاں سے ہم کیا کر رہے ہیں, کیونکہ ہمارے پاس روشنی کی بہت زیادہ شعاعیں ہوتی ہیں تو ان روشنی کی شعاؤں میں سے میں ایک شعاع لے لیتی ہوں جو کہ یہاں پہ آپ کو نظر آ رہی ہے. تو اس شعاع کو روشنی کے شعاع کو میں لے رہی ہوں, اس پہ میں 2 پوائنٹس بنا لیتی ہوں. اس شعاع میں ایک کو میں نام دے دیتی ہوں پیو اور پی, اور دوسرے کو نام دے رہی ہوں کیو کا. اب یہ شعاع جب آتی ہے اس پرزم پہ, اس کی اس جگہ پہ آ کے ٹکراتی ہے, اس پوائنٹ کو میں نام دے دیتی ہوں ای. یہاں سے اب یہ جب آ رہی ہے, یہ شعاع آ کے اس پرزم سے ٹکرائے گی, تو یہاں پہ ہم ایک نارمل اینگل بنا لیتے ہیں کہ اس کا نارمل کیا ہوگا. نارمل جہاں پہ یہ رے اس پرزم کے ساتھ آ کے ٹکرائے گی وہاں پہ ہم ایک نارمل اسٹریٹ لائن لگائیں گے جس میں وہ 90 کا اینگل یعنی 90 کا زاویہ بنائیں. ٹھیک ہے, یہاں پہ یہ ہمارے پاس 90 کا زاویہ بن جائے گا, اور اس کو ہم نام دے دیتے ہیں این اور این ڈیش, یعنی یہ ہمارے پاس ایک نارمل اینگل بن رہا ہے, 90 کا زاویہ بنا رہا ہے. جب یہ رے یعنی یہ شعاع جیسے ہی اس پرزم کے ساتھ ٹکرائے گی, اور اس پرزم کو اس شعاع کو چاہیے کہ وہ کیا کرے, اس پرزم میں سے اس لائن میں سے سیدھی گزرے گی. اس لائن کو میں نام دے رہی ہوں ڈاٹڈ سے, اس لیے ریپرزینٹ کر رہی ہوں کیونکہ یہ میرے پاس شعاع اسٹریٹ یہاں سے اس کو گزرنی چاہیے, لیکن وہ ادھر سے گزرتی نہیں ہے. وہ کیا کر رہی ہوتی ہے, یہ اپنی ڈائریکشن چینج کر دیتی ہے. اس پرزم کے اندر اسٹریٹ جو ہے یہ بی اور سی کی جو ہمارے پاس اس کا سائڈ ہے, یہ اس میں اسٹریٹ جو ہے وہ موو کرنا شروع کر دیتی ہے. اس پوائنٹ کو ہم نام دے دیتے ای, اور اس کو بھی میں نام دے رہی ہوں ایف. یعنی پرزم کے اندر جب یہ رے جو ہے وہ اسٹریٹ ٹریول کرتی ہے, ایک سیدھی لائن کی شکل میں, ایک سیدھی شعاع کی فارم میں اس میں سے گزر جاتی ہے. اس پوائنٹ کو ہم نام دیتے ہیں, یعنی جس پوائنٹ پہ یہ آ کے ٹکرا رہی ہے وہاں سے شروع ہو کے اس کے دوسرے کونے تک آ کے ٹکراتی ہے. تو فرسٹ والا جو اس کی لائن ہوگی اس پوائنٹ کو میں نام دے دیتی ہوں ای, اور دوسرے جو جس پہ وہ دوسرے اس کے سائڈ تک پہنچ جاتی ہے وہ میرے پاس آ جائے گا پوائنٹ ایف. اب اس شعاع نے یہ شعاع کیا کرتی ہے, یہ سیدھی اس میں سے ایسے نہیں گزرتی بلکہ یہ اپنا راستہ تبدیل کر کے یہ نیچے کی طرف آ جاتی ہے, اس کی ڈائریکشن چینج ہو جاتی ہے. تو یہ ایف پوائنٹ تک آتی ہے تو واپس اپنی ڈائریکشن چینج کر کے تبدیل کر کے نیچے کی طرف آ جاتی ہے.
इस लाइन को, इस शुआ को फिर मैं नाम दे देती हूँ आर और एस। अब यहाँ से पी और क्यू जो पहली शुआ निकल रही है, इनके बीच में जो यहाँ पे नॉर्मल और इसके बीच में एंगल बन रहा होता है, ये मेरे पास जो रे आ रही है शुरू वाली, जो कि इस प्रिज्म के आके साथ आके टकराएगी, इसको मैं नाम दे देती हूँ, ये क्या है, रे ऑफ इंसिडेंस। यानी हमारे पास टकराने वाली शुआ जो कि पहले हम ले रहे हैं और वो आके इस प्रिज्म के साथ टकराएगी, और इनके बीच में जो एंगल बनेगा नॉर्मल और इसके बीच का जो एंगल है उसको हम नाम दे देंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। सेम इसी तरह जब हमारे पास ये जो रे है या इसकी ये जो शुआ है जो इस प्रिज्म के अंदर में से गुजर के और फिर वापस अपना रास्ता तब्दील करके बाहर की तरफ निकलती है, तो यहाँ पे भी हमने इसका एक नॉर्मल एंगल बनाना है। अब नॉर्मल को यहाँ हम लोगों ने एन और एन डैश से जाहिर कर दिया, इधर हम इसी नॉर्मल को एम और एम डैश से जाहिर करेंगे। सिर्फ हमने उसके जो वर्ड है वो चेंज कर दिए हैं, है हमारे पास दोनों नॉर्मल ही। और यहाँ पे जो एंगल बनेगा उसको हम लोग नाम दे देते हैं क्या, ई का नाम दे रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, इमर्जिंग रे बन रही है। ठीक है, कि यानी हम इमर्ज हो रही है, अपने डायरेक्शन को चेंज कर रही है। ये इनके बीच में जो नॉर्मल और इसके बीच में एंगल बनेगा, ये जो हमारे पास रे आ रही है इनसे रिफ्रैक्टेड रे, तो ये इनके बीच में यहाँ पे जो एंगल बनेगा ये मेरे पास कहलाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और यहाँ पे नॉर्मल और इसके बीच में इधर जो एंगल बनेगा ये कहलाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब हमने इसमें निकालना क्या है, हमने इसमें मालूम करना है कि इसकी एंगल ऑफ डेविएशन, यानी वो कौन सा जाविया है जिससे हमारे पास ये शुआ जो है वो अपना रास्ता तब्दील कर रही है, वो डाइवर्ज हो रही है, यानी अपने डायरेक्शन को तब्दील करती है। तो इसमें अगर मैं देखूँ, ये जो मेरे पास एंगल ऑफ इंसिडेंट रे है और रिफ्रैक्टेड रे है, अगर इसको मैं देखूं, मैंने पहले ही आपको बोला था कि इस रे ने या इस शुआ ने इस तरह इसमें से यहाँ पे गुजरना था। इसी तरह अगर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, जो रिफ्रैक्टिव रे होती है जो कि यहाँ पे अपनी डायरेक्शन तब्दील करके वापस निकल आई है, अगर मैं इसको आगे की तरफ लेकर जाऊंगी तो ये दोनों एक ऐसा पॉइंट आएगा, ये वाला जो पॉइंट है, एक ही जगह पे एक ही खत पे जो एंगल ऑफ रे मेरे पास आती है इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे, वो एक ही खत पे एक दूसरे को यहाँ पे मिला रही होती है, एक दूसरे को काट रही होती है। तो ये जो पॉइंट है इसको हम कहते हैं, ये क्या है हमारे पास, एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, ये हो गया हमारे पास एंगल ऑफ डेविएशन। अब यहाँ पे पूरा हम लोगों ने यहाँ पे दिया हुआ है कि कौन कौन सी रे हैं, उनको हम क्या कह सकते हैं। ये जो पी और ई से स्टार्ट होता है ये एंगल ऑफ, ये हमारे पास शुआ आती है, कौन सी शुआ है, इंसिडेंट रे है। और फिर जब ये एफ से ई से एफ की तरफ जा रही है वो रिफ्रैक्टेड रे हो जाएगी। फिर एफ से जो एस यानी बाहर की तरफ निकलती है वो इमर्जेंट रे हो जाएगी। और यहाँ पे जो ए आ रहा है, ये जो ऊपर जाविया बन रहा है, यानी ये किसका, कहाँ पर बन रहा है, ये तकोन का जो अपना ये वाला साइड है, ये कोना है, इसमें हमारे पास ये एंगल बनता है, इसको हम कहेंगे एंगल ऑफ प्रिज्म, कि ये प्रिज्म का एंगल है। उसके बाद हमारे पास इसमें आएगा, यानी ये रे जो इंसिडेंट रे आके इस नॉर्मल के साथ एक जाविया बनाती है, वो आ जाएगा हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जब ये रिफ्रैक्टिव रे और नॉर्मल के बीच में एंगल बनेगा उसको हम कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और जब यही रे ही बाहर की तरफ अपनी डायरेक्शन मोड़ के बाहर निकल आती है, उसके एंगल को हम कहेंगे एंगल ऑफ इमर्जेंस। और ये दोनों रे, रिफ्रैक्टिव रे है या इमर्जेंट रे और हमारे पास इंसिडेंट रे, जो एक ही खत पे एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, वो हमारे पास कहलाएगा एंगल ऑफ डेविएशन। क्लियर हुआ ये पॉइंट आपको? आवाज आ रही है मेरी? आपका शायद नेटवर्क प्रॉब्लम है, आवाज नहीं आ रही मुझे आपकी। मेरी आवाज आ रही है आपको? अच्छा, अभी ये जो मैंने आपको प्रिज्म के थ्रू जो है वो रिफ्रैक्शन का प्रोसेस बताया, ये समझ आया आपको? समझ आ गया? चले ठीक है। अभी इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक आता है वो है हमारे पास कि हमने ये बताना है ऑप्टिकल फाइबर्स क्या होते हैं, यानी हमारे पास जो ये रिफ्रैक्शन का प्रोसेस होता है इसको हम और कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो उसकी तरफ हम आते हैं। अब सबसे पहले हमने देखना है कि ऑप्टिकल फाइबर्स होते क्या हैं।
ऑप्टिकल फाइबर्स अगर हम देखें कि ये हमारे पास जो इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, यानी किसी भी एक इंस्ट्रूमेंट के अंदर जब ये पूरा प्रोसेस हो रहा होता है किसी रोशनी के थ्रू, के एक रोशनी एक चीज़ से आके टकराती है, फिर वो अपनी डायरेक्शन चेंज करके दूसरी जगह अपना रास्ता तब्दील कर देती है। तो ये एक दिलचस्प और एक दिलचस्प एक टॉपिक है हमारे पास, और उसको हम इस्तेमाल करते हैं डिफरेंट जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनको हम कहते हैं ये ऑप्टिकल फाइबर्स है। और ऑप्टिकल फाइबर्स जो है वो होती क्या है, वो एक बहुत ही बारीक सी डायमीटर की फॉर्म में, जैसे कि आपको इस तस्वीर में नज़र आ रही होगी, ये बहुत ही एक पतली सी शीशे की या फिर प्लास्टिक की एक नली होती है, ठीक है, पतली सी एक नली होती है, पाइप की तरह होती है। इसको अगर मैं देखूं तो उसके ऊपर एक ऐसे शीशे की तय चढ़ा दी जाती है, यानी आपको 2 लेयर्स नज़र आ रही होंगी। जो ऊपर वाला हिस्सा है वो क्या है, वो प्लास्टिक जैकेट है, और अंदर जो है वो आपको क्या नज़र आ रहा है, इसका अंदरूनी हिस्सा, इसमें से रोशनी की रेज गुजर रही है। तो रोशनी की रे कब गुजरेगी, जब हमारे पास यहाँ पे शीशा मौजूद होगा, क्योंकि शीशे में ही हमारे पास रोशनी की जो रे होती है वो आराम से हम उसको देख भी सकते हैं, और वो उसमें से ईजिली जो है वो गुजर सकती है। तो अब कह रहे हैं कि ये या तो हमारे पास एक शफाफ शीशे की या प्लास्टिक की एक नली होती है, उसके ऊपर फिर एक शीशे की तय जो है वो चढ़ा दी जाती है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अंदरूनी तय से कम हो। अंदर का जो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? हाँ जी, आप मुझे बताओ, व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? आवाज सही नहीं आ रही। मेरी आवाज आपको नहीं आ रही? कट कट के आ रही है। कट कट के इसलिए आ रही होगी क्योंकि आपकी तरफ सिग्नल्स का इशू हो रहा है, नेट आपका बहुत ज़्यादा वीक हो रहा है, सिग्नल सही नहीं है, तो इस वजह से। ये सभी सही आ रही है। अच्छा, अभी सही आ रही है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? इसकी बात नहीं है। याद नहीं है, अच्छा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव का क्या मतलब है, यानी जब एक शुआ आ रही होती है और वो अपनी ही डायरेक्शन चेंज कर देती है, ठीक है, एक जगह अपनी एक जगह को या अपना रास्ता जो है वो किसी दूसरी जगह पे तब्दील कर देती है। तो ये कह रहे हैं कि अब यहाँ पे अगर आप देखो इस पाइप के अंदर जो हमें ये नज़र आ रही है, इसमें अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अंदरूनी जो उसकी तय होती है वो बहुत ज़्यादा उसका रिफ्रैक्ट करना, एक रोशनी जो है वो अपना रास्ता उसकी चेंज करने का या उसकी तब्दील करने की जो जगह होती है वो बहुत ज़्यादा कम होनी चाहिए। आम तौर पर जो हमारे पास ये जो ऑप्टिकल फाइबर्स हम यूज़ करते हैं, इनका जो अंदरूनी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो 1.52 होता है, और बाहर की तय जो होती है वो 1.848 होती है। अगर रोशनी की रे इस ऑप्टिकल फाइबर में ऐसे एंगल ऑफ इंसिडेंस पर, ठीक है, यानी अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस पर एक सिरे से अंदर भेजी जाए तो इसके क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो, तो ये रोशनी की रे बार बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से रिफ्लेक्ट होकर दूसरे सिरे से बाहर निकलेगी। ऑप्टिकल फाइबर में रोशनी सिरों के अलावा कहीं और बाहर नहीं निकल सकती, और इस तरह रोशनी को मध्यम किए बगैर किसी भी सिमत में मोड़ा जा सकता है। अब इसका मतलब है कि जो आपको यहाँ पे अब ये तस्वीर नज़र आ रही है ऑप्टिकल फाइबर की, इसमें वो ये कहना चाह रहा है कि अगर हम यहाँ पे रोशनी की एक रे को, एक शुआ को इसके अंदर दाखिल कर देते हैं तो वो क्या करती है, उसका रास्ता तब्दील कैसे वो करती है कि वो, क्योंकि वो पाइप हमारे पास बहुत ज़्यादा एक पतली सी नली होती है, तो इनका जो टोटल या क्रिटिकल एंगल होता है वो कम होने की वजह से ये क्या करती है, ये बहुत ही जल्दी अपनी डायरेक्शन पहले एक सिमत में जाती है, वो उस ऑप्टिकल फाइबर के कोने से टकराने के बाद वो अपनी डायरेक्शन चेंज करके दूसरे सिरे से आके टकराती है। इस तरह ये एक साइड से दूसरे साइड पे
ٹکرانے کے بعد یہ کیا کرتی ہے، اس پائپ کے ایک سرے سے نکل جاتی ہے. اس کے علاوہ یہ اس کا کوئی اور دوسرا راستہ نہیں ہوگا. یہ روشنی جو ہے کسی دوسرے راستے سے نہ ہی ہم اس کو اندر کروا سکتے ہیں اور نہ ہی اس میں سے روشنی کو باہر نکالا جا سکتا ہے. تو اس کے اندر داخل ہونے کی صرف ایک ہی جگہ ہوتی ہے، ایک سرے سے وہ اندر داخل ہوتی ہے اور دوسرے سرے سے ہی ہم اس کو باہر نکال سکتے ہیں. دین اس کے بعد نیکسٹ جو ہمارے پاس آتا ہے وہ ہے روشنی کا پائپ. اب روشنی کا پائپ ہے کیا؟ روشنی کا پائپ ہم استعمال کرتے ہیں اصل میں ہمارے جسم کے اندر یا جو بھی اندرونی جو بھی جتنے بھی اعضاء ہے، جیسے ایکس رے کے طور پہ یہ کام کرتا ہے کہ آپ کی جسم کے اندر جو بھی اعضاء ہوتے ہیں اگر ان میں کوئی خرابی ہو گئی یا آپ نے اس کو دیکھنا ہے، اس خرابی کو دور کرنا ہے، تو اس کے لیے یہ روشنی کا پائپ استعمال کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، میڈیسن یہ زیادہ تر جو ہے وہ میڈیکلی استعمال کیا جاتا ہے، انجینئرز یا ڈاکٹرز اس کو استعمال کرتے ہیں. اب کہہ رہے کہ اگر آپٹیکل فائبر کے 1000 بار ریشوں کو آپس میں مربوط کر دیا جائے تو لچکدار روشنی کا ایک پائپ حاصل ہوگا. یعنی کیا کہہ رہا ہے کہ اگر ہمارے پاس جتنے بھی آپٹیکل فائبرز ہوتے ہیں ان کے اگر ہم ہزارہ ریشوں کو، مطلب 1000 کی تعداد میں ہم ان کی تمام ریشوں کو ایک جگہ پہ کمبائن کریں. اب یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، یہ دیکھیں ان کے بیچ میں کتنی لائنیں ہیں، 1 2 3 4 5. اب یہاں پہ جتنے بھی ہمارے پاس آپٹیکل فائبرز ہے کتنے، 5 6 مطلب ہزاروں کی تعداد میں جب ہم آپٹیکل فائبرز کو کمبائن کرتے ایک ساتھ لے آتے ہیں تو اس سے ہمارے پاس ایک پائپ بنتا ہے، لچکدار پائپ بنتا ہے، جس کی مدد سے ڈاکٹرز ہو یا انجینئرز ہو وہ ان جگہوں کو روشن کر سکتے ہیں جنہیں روشن کرنا بظاہر ممکن، مطلب ہمیں وہ چیز ممکن تو نظر نہیں آتی، ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہاں یہ چیز اتنی اندرونی ہے اور اس کو ہم لوگ دیکھ نہیں سکتے، لیکن یہ جو ہمارے پاس روشنی کا پائپ ہے یہ اس لیے بنایا گیا ہے کہ اس جو ناممکن بات ہے اس کو ممکن کیا جائے اور جہاں تک روشنی نہیں پہنچ پاتی وہاں تک روشنی ہم لے کے جائیں اور پھر اس اعضاء کو یا اس چیز کو ہم اچھے طریقے سے دیکھیں. اگر ہم دیکھیں کہ ہمارے پاس جو دیگر باقی جتنے بھی ترقی یافتہ ممالک ہیں انہی کی طرح پاکستان میں بھی آپٹیکل فائبر جو ہے وہ ٹیلی فون اور باقی جو ہمارے پاس جدید مواصلاتی نظام ہے، یعنی آپ کے پاس جیسے مواصلاتی نظام کیسے ہو سکتے کہ آپ ایک جگہ سے انہی آپٹیکل فائبرز کی مدد سے، جیسے ہمارے پاس ہو گیا انٹرنیٹ، ہو گیا انٹرنیٹ کے ہوتے ہوئے بھی ہم بہت زیادہ دور رہنے کے باوجود بھی ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ہو سکتا ہے، ہم ایک دوسرے سے بات چیت کر سکتے ہیں. تو پاکستان میں بھی آپٹیکل فائبر جو ہے وہ زیادہ تر ان چیزوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یا تو ٹیلی فونی کے لیے یا جیسے انٹرنیٹ ہو گیا اس کے لیے استعمال کرتے ہیں. ایک آپٹیکل فائبر کی مدد سے ہزاروں یا ہزارہ ٹیلی فونز کی لائنیں ایک ہی وقت میں بغیر کسی مداخلت کے وہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ ان کا کنیکشن ہو سکتا ہے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں. آپٹیکل فائبرز جو ہوتے ہیں یہ ہمارے پاس اصل میں ہوتے کس طرح، یہ انتہائی ہلکے بھی ہوتے ہیں، لچکدار ہوتے ہیں اور تانبے کی تار کے مقابلے میں یہ کہیں سستے بھی ہوتے ہیں، یعنی ان کی جو قیمت ہوتی ہے وہ اتنی مہنگی نہیں ہوتی. پھر ایک کیبل تار کو اگر ہم دیکھیں اس کو بنانے کے لیے ہمارے پاس تقریباً 23 فائبرز جتنے بھی آپٹیکل فائبرز ہوتے ہیں ان کو اکٹھا کر کے پھر استعمال کیا جاتا ہے. روشنی میں معمولات کی حمل و نقل کی صورت کی صلاحیت ریڈیو ویوز کے مقابلے میں 1000 گنا زیادہ ہے. یعنی اگر ہم روشنی اور جو ہمارے پاس ریڈیو ویوز ہیں ان کو اگر ہم کمپیئر کریں تو روشنی کی رفتار جو ہے وہ ہمارے پاس ریڈیو ویو سے کہیں گنا زیادہ ہے، اسی لیے روشنی کو ان تمام چیزوں میں استعمال کی جاتی ہے. اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور چیز آتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں انڈوسکوپ. اب انڈوسکوپ کیا ہوتا ہے؟ انڈوسکوپ اصل میں ہمارے پاس ایک ایسا آلہ ہے. اچھا، اب میں آپ کو یہ انڈوسکوپ بھی دکھاتی ہوں کہ یہ ہمیں نظر کیسے آتا ہے.
اسکرین شیئر ہو رہی ہے آپ کے ساتھ؟ اچھا، یہ ہے ہمارے پاس یہ انسٹرومنٹ ہے جی، اس کو بھی ہم لوگ یوز کرتے ہیں، اس میں بھی آپٹیکل فائبرز کو استعمال کیا جاتا ہے. اس کو کہا کیا جاتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں انڈوسکوپ. اب انڈوسکوپ ہے کیا؟ انڈوسکوپ ایک ایسا آلہ ہے جن کو ڈاکٹرز استعمال کرتے ہیں چیزوں کے، یعنی کسی بھی انسانی جسم کے اندر دیکھنے کے لیے یا اس کی تصویر کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں. اب اس کی جو ہے وہ میں کچھ آپ کو خصوصیات بتاتی ہوں کہ اس کو استعمال کس چیز کے لیے کرتے ہیں. معدے کے اندر اگر معدے میں کہیں پر بھی آپ کے پاس کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے تو معدے کی، کیونکہ آج کل معدے کی بیماریاں بھی بہت زیادہ ہیں، تو اسٹمک پرابلم کو اس کو دیکھنے کے لیے بھی انڈوسکوپ استعمال کرتے ہیں. اس انڈوسکوپ کو کہا جاتا ہے گیسٹروسکوپ. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اگر ہمارے پاس حلق میں کوئی سوجن ہو جائے، ٹھیک ہے، ہمارا حلق خراب ہو جائے، سوجن ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے بھی اسی طرح کا ایک انسٹرومنٹ استعمال ہوتا ہے جس کو برانکوسکوپ کہتے ہیں. اور مثانے کے اندر، یعنی اگر مثانے میں کسی کو کوئی پرابلم ہو جاتا ہے تو اس کو دیکھنے کے لیے بھی ایک خاص قسم کا اسی طرح ایک آلہ استعمال کیا جاتا ہے جس کو کہتے ہیں سسٹوسکوپ. اب انڈوسکوپ میں بھی ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں، ایک آپٹیکل فائبر کے بنڈل سے، ٹھیک ہے، اس کو کیسے کرتے ہیں، اس کو بھی ہم مختلف بہت زیادہ جو ہے وہ آپٹیکل فائبرز کو اکٹھا کر کے اس کو ایک بنڈل کی شکل میں لے آتے ہیں، جس سے جو ہم کیا ایسے کرتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس کوئی بھی انسانی جسم ہوتا ہے، اس کو جس جگہ پہ بھی مسئلہ ہوتا ہے تو وہاں پہ اس متاثرہ حصے کو روشن کر کے اس جگہ میں اس بیماری کو دیکھا جا سکتا ہے اور اس کو صحیح سے اس کا ڈائگنوز کیا جا سکتا ہے، پھر اس بیماری کا ہم علاج اسی کے تھرو کر سکتے ہیں. پھر دوسرا اگر ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس جیسے ویڈیو کیمرہ ہو گیا ہے، تو ویڈیو کیمرہ جس سے سرجن کو اندر، یعنی یہ جو آپ کے پاس انڈوسکوپ موجود تو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ اس انسٹرومنٹ کو آپ کو مطلب کہیں پہ بھی کوئی بھی بیماری ہو جاتی ہے جسم کے کسی بھی حصے میں، تو وہ جو متاثرہ حصہ ہوتا ہے یہ وہاں پر لگا دیا جاتا ہے. اس کے بعد اب ڈاکٹر کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ ہے، ڈاکٹر اس کو ایک کیمرہ اس کے ساتھ لگا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اسی پائپ کے تھرو اس کے اندر ایک کیمرہ ہوتا ہے جس کو ڈاکٹر جو ہے وہ کسی دوسرے کمپیوٹر میں یا کسی دوسری چیز کے تھرو جو ہے کسی اسکرین پہ اس کو وہ دیکھ پاتا ہے، اور وہ ساری چیزیں جو اندر جو بھی اس کو بیماری جو بھی پرابلم ہوتا ہے وہ اس کو سارا نظر آ رہا ہوتا ہے اس کیمرے میں، اس اسکرین میں، وہ ڈاکٹر اس کو دیکھتا ہے. تو اس طرح کسی بھی بیماری کا جائزہ جو ہے وہ ہم بڑی آسانی کے ساتھ اس انڈوسکوپ کی مدد سے لے سکتے ہیں، جس میں زیادہ تر جو ہے وہ روشنی کا استعمال کیا جاتا ہے. تو جی یہ والا ٹاپک آپ کو کلیئر ہوا؟ چلے ٹھیک ہے. ابھی ہمارے پاس پیریڈ کا ٹائم بھی ختم ہو چکا ہے. آج باقی گرلس بھی آپ لوگ کی طرف جو ہے مجھے لگ رہا ہے نیٹ ورک کا بہت زیادہ پرابلم ہو رہا ہے، سگنلز بہت زیادہ ویک ہیں، اور آپ کی آواز مجھے بالکل بھی ٹھیک سے نہیں آ رہی ہے. میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ کافی آواز آ رہی ہے. اچھا، ابھی یہ میں نے جتنا آپ کو بتایا یہ چیز آپ کو کلیئر ہوئی، سمجھ آیا؟ اچھا چلے ٹھیک ہے، گڈ. اور آپ کی باقی فرینڈس کلاس فیلوز نہیں ہوئی آن لائن، آپ ان سے بات کریں، وہ بھی ہو جایا کرے. چلے ابھی یہ جو میں نے آپ کو جتنا پڑھا دیا ہے نا، یہ والا چیپٹر جو ہے اس میں ٹوٹل انٹرنل ریفلیکشن ہے، اس کے بعد یہ جو ہے تھرو پرزم کے ذریعے ہم کس طرح ریفریکشن ہوتا ہے، اور آپٹیکل فائبرز ہیں. یہ میں کل نہیں پرسوں جب آپ کا فزکس کا پیریڈ ہوگا تو اس میں یہ ٹیسٹ لوں گی آپ سے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ابھی آپ نے یاد کرنا ہے. اوکے چلے ٹھیک ہے. اوکے، اللہ حافظ. اللہ حافظ.